اللہ رب العزت نے جس طرح اپنی عبادت ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، زوجین کا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا، ساتھ ہی ساتھ میرے مالک نے جو ہمسائے ہیں ان کے حقوق سے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے حقوق بھی ادا کیے جائیں۔ عموماً سب سے زیادہ جو کھینچا تانی ہوتی ہے وہ ہمسائیگی میں بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور ربط چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے بگڑنا، یہ ہمسائیگی میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسلام حکم دیتا ہے کہ جیسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، ایسے ہی اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حرمت الجاری علی الجاری کا حرمت امہ، کہ جو شخص اپنے ہمسائے کے ساتھ اس انداز میں رکھے کہ ہمسائے کی عزت کو اپنی عزت سمجھے، اور یہاں تک کہ حضور نے فرمایا ہمسائے کی عزت ہمسائے پر اس طرح ہے جس طرح بندہ اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، یعنی جو ہمسائیگی میں بسنے والا ہے اس کی عزت و احترام کی کیفیت کو بھی بندہ بجا لائے اور اس کے دکھ درد کا بھی سانجھا بنے، اگرچہ وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ اس کے حقوق پورے کیے جائیں، اس کے ساتھ حسن سلوک سے رہا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے اچھا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب اس کے ہمسائے سے اس کے متعلق کوئی سوال کرے کہ وہ کیسا ہے تو اس کا ہمسایہ یہ کہے کہ وہ بہت اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک کامل مومن کی علامت یہ ہے کہ اس کے شر سے اس کا ہمسایہ بچا رہتا ہے، یعنی ہمسائے کے ساتھ اس کا سلوک ایسا ہوتا ہے کہ ہمسایہ بڑی مجلس میں بھی اور الگ تھلگ بیٹھ کے بھی لوگوں میں یہی کہے کہ میرا اور اس کا زندگی کا جو وقت گزر رہا ہے وہ بہت خوش آئن ہے، اور ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کے سانجے ہیں۔ ہمسائے کے حقوق کیا ہیں؟ ہمسائے کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اگر وہ بھوکا اور پیاسا ہو تو اس کے کھانے کا اہتمام کیا جائے، اور اگر وہ مصیبت اور تنگی میں مبتلا ہے تو اس کی مشکل کو آسانی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے، اور اس کی اولاد اگر یتیم ہو، معصوم بچے ہوں تو پھر ان بچوں کی پرورش کا اہتمام بھی کیا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان سنیے۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس اتنی مرتبہ آئے ہمسایوں کے حقوق سے متعلق، مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے جلد ہی یہ حکم آ جائے گا کہ ہمسایوں کو وراثت میں بھی شامل کر لیا جائے، یعنی اتنے زیادہ حقوق ہمسائے کے متعین کیے ہیں دین اسلام نے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، احترام کرے، ہمسائے کی عزت کو اپنی عزت سمجھے، ہمسائیگی میں بسنے والے افراد کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھے، اور ان کے ساتھ اسی طرح پیش آئے جیسے اپنے گھر میں بسنے والی مستورات کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتا ہے۔ اگر وہ مشکل میں ہوں تو ان کی مدد کرے، یہ ہمسائے کے حقوق ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے کامل مومن ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ
اپنے ہمسائے کی عزت کرے اور اس کے دکھ درد میں اس کا سانجہ بنے۔ حضرت ابن مقفع علیہ الرحمہ، آپ کی ہمسائیگی میں ایک شخص بستا تھا جس شخص کا مکان تھوڑا بلند تھا، اور آپ کا مکان تھوڑا بلند نہیں تھا، اس کی دیواریں کم درجے کی تھیں، تو آپ اس کی دیواروں کے سائے میں بیٹھتے تھے۔ کسی نے کہا کہ اے ابن مقفع، آپ کا ہمسایہ اس حال میں ہے کہ وہ غربت اور فاقوں کی کیفیت سے پریشان ہو کے اور دوچار ہو کے اپنا مکان بیچ کر کہیں اور جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ اٹھے، جلدی سے دوڑے گھر میں، اور جا کے جتنی رقم پڑی تھی اٹھائی اور جا کے اپنے ہمسائے کی ہتھیلی پہ رکھی اور کہا یہ میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، لیکن تم میری ہمسائیگی سے نہ جانا۔ کیوں؟ میں تیرے دیوار کے سائے میں بیٹھتا تھا، اس دیوار کا جو سایہ ہے میں نے وہ کافی عرصہ تک استعمال کیا ہے، اور ویسے بھی تو میرا ہمسایہ ہے، تجھے جتنی رقم چاہیے مجھ سے لے لے، لیکن میری ہمسائیگی چھوڑ کے غربت اور فقیری کی وجہ سے نہ جانا۔ کیوں؟ تیرے حقوق مجھ پر ابھی اس سے بھی زیادہ ہیں۔ یعنی آپ نے اپنا سارا مال صرف کر دیا۔ کیوں؟ ہمسائے کے حقوق اتنے تھے۔ ہمارے اسلاف کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ یوں رہو کہ وہ تم سے راضی ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ہمسایہ اپنے ہمسائے سے اتنا تنگ ہو، وہ کہہ رہا ہو کب یہ مرے یا کب یہ مکان بیچ کے جائے، میری جان چھوٹے اس سے۔ نانا بابا، اگر کوئی شخص آپ کی ہمسائیگی میں ہے تو اس کے ساتھ یوں حسن سلوک کرو کہ وہ آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے اگر غیر مسلم بھی ہے تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے صحابی ہیں، آپ کے خادم ایک بکری کو ذبح کر رہے تھے۔ جب ذبح کر لیا تو کھال اتارنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، اس کی جب تو کھال اتار لے، گوشت جب تقسیم کرنے لگے تو سب سے پہلے جو ہمسائیگی میں یہودی ہے اس کو دینا۔ ابھی کھال اتار رہے تھے تو دوسری بار پھر کہا، وہ سنتے رہے۔ ابھی کھال مکمل اتری نہ تھی تو تیسری بار پھر کہہ دیا۔ آپ کا خادم عرض کرنے لگا، یا حضرت اتنی فکر ہمسائیگی کی، حالانکہ وہ تو یہودی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا تم نے؟ حضور نے فرمایا جبریل میرے پاس اتنی مرتبہ آئے ہیں ہمسایوں کے حقوق سے متعلق کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ جلد ہی حکم ایسا آ جائے گا کہ وراثت میں بھی وہ حقدار ہوں گے۔ فرمایا اتنے ان کے حقوق بتائے گئے اور تم اپنے چہرے کے تیور بدل رہے ہو۔ کہا سب سے پہلے حق اس کا بنتا ہے، پہلے اس کے گھر میں دے کے آنا اور پھر باقی لوگوں میں تقسیم کرنا۔ ایک شخص کے متعلق امام غزالی علیہ الرحمہ آپ لکھتے ہیں کہ اس کے گھر کے اندر چوہوں کی کثرت تھی، اتنے زیادہ چوہے تھے کہ اس کا سکون برباد تھا۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے گھر میں بلی لا کر اسے چھوڑ دیں، دیکھیے گا یہ چوہے بھاگ جائیں گے۔ تو اس نے سوچا، کہا بات تو تمہاری درست ہے، لیکن پھر اس کے دل میں یہ بات کھٹکی کہ میرے گھر سے تو یہ چوہے نکلیں گے، اگر میرے ہمسائے کے گھر میں چلے گئے میں تو آسانی کی زندگی میں آ جاؤں گا، وہ تنگی کی زندگی میں آ جائے گا۔ کہا نہ بھائی، میں ایسا نہیں کروں گا، میرے عمل کی وجہ سے میرا ہمسایہ تنگ ہو جائے میں خود تکلیف برداشت کر لوں گا، لیکن اسے تکلیف میں نہیں رکھوں گا۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے اپنے ہمسائے کی شکایت کی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت اس سے تنگ ہوں، وہ میرے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے اور مجھے گالیاں بھی دیتا ہے اور میرے ساتھ لڑتا بھی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا جاؤ صبر کرو۔ پھر وہ صحابی گئے چلے، پھر دوبارہ لوٹ کے آئے، پھر شکایت کی۔ حضور نے فرمایا صبر کرو۔ تیسری مرتبہ پھر وہ آئے، شکایت کی۔
فرمایا صبر کرو۔ جب چوتھی مرتبہ آئے تو حضور نے فرمایا یا تم زیادتی نہ کرنا، صبر کرنا، آخر مرنا بھی تو ہے ایک نہ ایک دن، پھر ہم جب اللہ کے حضور جائیں گے تو دیکھنا اللہ تمہیں کیسے عزتوں سے نوازے گا تیرے اس صبر کی وجہ سے۔ ہمسایہ اگر زیادتی کرے، وہ ظلم کرے، تو جو بندہ برداشت کرتا رہے، اللہ رب العزت اس کا اجر اسے دنیا و آخرت کے اندر عطا فرمائے گا۔ تو ہمسائیگی میں بسنے والے اگر غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے اور ان کے دکھ درد میں ان کے کام آیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، کتنا پیارا ارشاد ہے حضور کا۔ فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر میں کوئی سالن بنا رہے ہو تو کوشش کرو کہ اسے اپنے ہمسائے میں پہنچا دو۔ اگر تمہاری ہمسائیگی میں بسنے والا بندہ موجود ہے اور تمہارے پاس جو چیز ہے وہ کم ہے تو کوشش کرو اس میں پانی ملا لو، شوربہ زیادہ کر لو اور اس کے گھر تک اگرچہ شوربے کا پیالہ ہی بھیجو لیکن بھیجو ضرور، کیونکہ اس کے گھر میں تمہارے گھر سے پکنے والی چیز کی خوشبو جائے گی، اس کا دل دکھے گا اگر تم اسے نہیں دو گے۔ شاید کہ اس کے ہاں اتنی قوت اور سکت نہ ہو، اس کے بچے اس سے سوال کریں تو بہتر ہے کہ وہ پریشانی کے عالم میں جائے، تم اس کے ہاں شوربے کا اگرچہ ایک پیالہ ہی پہنچا دو مگر پہنچاؤ ضرور۔ اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ارشادات فرمائے ہیں۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص حاضر ہوا اور آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہمسایہ مجھ پہ بڑا ظلم کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جا صبر کر۔ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں صبر کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا تو صبر کرے گا تجھے جنت الفردوس میرا رب عطا کرے گا۔ کیوں؟ تو نے ہمسائے پر ظلم نہیں کیا، اس کا ظلم برداشت کیا ہے، اس کے بدلے میں اسے جواب نہیں دیا، تیرا یہ عمل میرے رب کو بڑا محبوب ہوگا۔ آج ہمارے ہمسائیگی میں جتنے لوگ بسنے والے ہیں، ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم ان کے دکھ درد میں ان کے کام آئیں۔ اگر وہ بھوک اور پیاس کی شدت میں ہو تو ان کے ہاں وہ اشیاء بھیجی جائیں جو ان کی ضرورت ہے۔ اور رمضان المقدس کی پاک گھڑیوں میں دیکھیں کہ آپ کے دسترخوان پہ کتنی چیزیں موجود ہیں، اور سوچیں کہ کیا ہمسائے کو کیا اتنی اشیاء دستیاب ہیں، کہیں یہ تو نہیں کہ اس کے گھر میں بس سادہ پانی بھی موجود نہیں ہے اور آپ کے گھر میں ہزاروں چیزیں موجود ہیں تو اس کھانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کھانا تو حلق سے نیچے گزرے گا تو بس وہی حال ہو جائے گا جو بوسیدہ ہونے والی چیز ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی ہمسائیگی میں کوئی بھوکا اور پیاسا سو گیا تو اس کی وجہ سے کل تم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگے۔ تو اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کے دیے ہوئے سے اس پر خرچ کرو اور اس کے دکھ درد میں اس کے کام آؤ، اور دیکھو کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے، حتی الوسع جتنا ہو سکے اس کی مدد کی جائے اور اس کے کام آیا جائے۔ اگر ہمسایہ آپ سے راضی ہو گیا تو میرا رب کہتا ہے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ حدیث پاک ہے کہ جس شخص سے اس کا ہمسایہ ناراض ہے، اس سے اس کا ہمسایہ متنفر ہے اور وہ دعائیں کرتا ہے اللہ اس سے جان چھڑا دے، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان کا مفہوم ہے اللہ رب العزت ایسے شخص کو کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھنے دے گا۔ یعنی جب بندہ اپنے ہمسائے کو تنگ کرے تو اللہ رب العزت بھی ناراض ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ناراض ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر کی برکتوں میں سے سب سے اچھی برکت والی بات یہ ہے کہ بندے کا گھر کھلا ہو، کشادہ ہو اور بندے کا ہمسایہ اچھا ہو۔ جب بندہ کسی سفر پہ جائے تو بندے کا حق بنتا ہے اپنا ساتھی جو ہو اس کو دیکھے، اگر وہ اچھا ہو تو سفر آسان گزرتا ہے، اور جب کوئی مکان خریدو تو اس وقت یہ دیکھ لو کہ ہمسائے میں جو شخص ہے
اس کا انداز زندگی کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، پھر اس کے مطابق اس کے ساتھ اپنے گھر کا معاملہ کرو، وہاں گھر خریدو تاکہ زندگی پرسکون گزر جائے۔ تو اس لیے اگر ہمسایہ اچھا نہ بھی ہو تو اس کی بدخوئیاں جا کے لوگوں سے نہ کرو، اس کے متعلق بری بری باتیں لوگوں سے نہ کرتے پھرو، صبر کرتے رہو، اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو حضور نے فرمایا حرمت الجاری علی الجاری کا حرمت امہ، ہمسائیگی کی عزت و احترام کی کیفیت بجا لانے والے اشخاص، جو لوگ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس انداز میں رہتے ہیں کہ ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن عزت و احترام عطا فرمائے گا۔ فرمایا ان کی عزت یوں کرو جیسے تم اپنی ماں کی عزت کرتے ہو۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرب و جوار میں بسنے والے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے دکھ درد میں ان کا ہمیں ہاتھ ان کے بٹانے کی توفیق دے، ان کے کام آنے کی توفیق دے۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی چاشنی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔